السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، الحمدللہ آج بہت سے لوگ خوش نصیب ہماری محفل میں ایسے بھی ہوں گے جو رمضان کے ساتھ ساتھ ان 6 روزوں کو بھی مکمل کر لیے ہوں گے، جو ہمارے شوال میں رہا کرتے ہیں اور اس مبارک مہینے میں 6 روزے رہ کر گویا پورے 360 دن کے روزوں کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو گزرے مہینوں میں ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے گزرے ہوئے مہینے میں جو کام انجام دیا کرتے تھے اس کو باقی رکھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شوال کا مہینہ بھی اور اس کے بعد آنے والے مہینے بھی بڑے احترام کے ہیں، کیونکہ رمضان مبارک سے قریب تر مہینہ شوال ہے، اور پھر حج کے مہینوں میں بھی، یعنی ان عشروں کو حج کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں ایک مقام سے آ رہا تھا اور مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ مولانا، کہ ہمارے لیے مسائل کو سیکھنا، علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، تو پھر آپ مسائل کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ یاد رکھیے، مسائل کو بیان کرنے، مسائل کو سیکھنے والے ہونا چاہیے، مسائل کو دریافت کرنے والے ہونا چاہیے۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر ایک پہ لازم ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، لیکن اس کے لیے ایک ضروری بات یہ ہے کہ جن عمروں میں ہم کو جو چیزیں لازم ہوتی ہیں ان کے مسائل سے واقف ہو۔ آپ پہ نماز کا فرض ہونا آپ کو یہ گویا اشارہ دے رہا ہے کہ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کریں اور اس کے مسائل سے واقف ہونے کی کوشش کریں، وضو کے مسائل سے واقف ہو، اور اسی طریقے سے نماز کے مسائل سے واقف ہو۔ پھر ہمارے کو جو ہمارے ارکان ہیں اسلام کے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ پہلا رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی توحید ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ ہم جیسے جیسے اپنی عمر میں اضافہ ہوتے ہیں، جیسے جیسے آپ کے پاس اللہ عمر میں زیادتی دیتا ہے،
آپ کو ان مسائل سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اور آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان نہ غسل کے فرائض سے واقف ہے، نہ وضو کے فرائض سے واقف ہے، اور نہ نماز کے فرائض سے واقف ہے۔ بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں میں، حج کو جانے کے ارادہ رکھنے والے ماشاءاللہ لاکھوں روپے لگا دیے ہیں، 5-5 لاکھ روپے، 4-4 لاکھ روپے اپنے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ حج کے ارکان، حج کے معاملے کو کسی عالم کے پاس بیٹھے اور ان سے پورے معلومات حاصل کرے اور اس کے مسائل سے واقف ہونے کی کوشش کرے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے کو مسائل بتانے کے لیے لوگ تیار ہیں، مسئلے سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیز دوستو، رمضان مبارک گزرا اور اس کے مسائل بہت سے ہمارے پاس آئے، بہت سے ہمارے سے مسئلے پوچھے گئے۔ جو مسئلے ہم سے پوچھے گئے ہم نے مسئلے بتائے، لیکن جو لوگوں نے مسئلے ہی نہیں پوچھے ہم ان کو مسئلے کیسے بتائیں؟ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے بس اتنا سوال کیا جاتا ہے جتنا ان کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ وہ جتنا ضروری سمجھتے ہیں اتنا ہی سوال ہم سے کرتے ہیں۔ ان کو یہ خوف رہتا ہے کہ ہم زیادہ سوالات کر بیٹھیں گے تو مولانا کو زیادہ جواب دے دیں گے تو ہم کو زیادہ زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، زیادہ مال پہ زکوٰۃ ہوگی، لہذا ہم اتنا مسئلہ پوچھو کہ مولانا اتنا ہی مسئلہ بتائے اور ہمارے پیسے بھی بچ جائے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھو، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال میں اللہ سے آپ اللہ کے حکم پر آپ مال خرچتے ہیں، اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جتنا مال آپ دیتے ہیں اللہ اس کا 10 گنا اضافہ دیتا ہے آپ۔ مگر افسوس ہم کو یہ ہے کہ آج ہمارے سے آج کے مسئلے پوچھ رہے ہیں تو کون سے پوچھ رہے ہیں؟ سود کا مسئلہ نہیں پوچھتے، سود حلال ہے یا حرام ہے نہیں پوچھتے، کھانا کیسا ہے، کھانا کون سی دعوت میں جانا یہ نہیں پوچھیں گے۔ ہاں یہ ضرور پوچھیں گے کہ مولانا آج کے دور میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ارے اور آج کے دور میں آپ کو رہنا ہے تو آج کے دور کے مسئلوں سے بھی واقف ہونا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جس کو خود بدلنے کا خیال نہ ہو۔ اللہ اسی پہ رحم کرتا ہے جو اللہ سے اپنے اللہ کے سامنے مسائل کو رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے کہا کہ اپنی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی، معمولی جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو آپ اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ آج ہم لوگوں کی عادت، ہم لوگوں کی امیدیں لوگوں سے زیادہ ہے، اللہ سے امیدیں کم ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ ہمارا اللہ ہمارے کو کیا دے گا، دنیا والے دیں گے۔ میں پیر رضا خان صاحب کی ایک بات سن رہا تھا، انہوں نے بتایا ایک جگہ کہ ایک صاحب لاکھوں روپے مانگ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ لاکھوں روپے مانگ رہے ہیں، آپ کی حیثیت دیکھیں آپ۔ تو میں بولے مانگنے والے کی حیثیت نہیں دیکھ رہا ہوں، میں دینے والے کی حیثیت دیکھ رہا ہوں۔ دینے والا اللہ ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کو کہاں بٹھا دیا دیکھ رہے ہیں آپ۔ ہمارے سامنے کوڑی کے کام کے نہیں تھے مگر آج ہم کو کوڑیوں کے نچا رہے، اور آج ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ آج بھی ہمارے کو اللہ کے سامنے رجوع ہونے کا اللہ نے موقع دیا ہے، توبہ استغفار کرنے کا ہم کو موقع دیا ہے، اور ایسے ظالموں سے نجات کے لیے دعا کرنے کا اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے۔ کیا ہم گوارے اپنے وقت کو گوا رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، موجودہ حالات پر ہم بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں، مگر اللہ کے سامنے رجوع ہو کر توبہ کیا آپ نے کہ اللہ کیا ہم نے خطا کی تھی جو ہمارے کو ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے لوگ ہم پہ مسلط ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کا عمل تھا، جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہم لوگ کیا کیے ہیں
احوال کو الگ کر لیے ہیں، عمل کو الگ کر لیے ہیں۔ اب احوال کس کو بولتے، عمل کس کو بولتے، سمجھانے کا اتنا وقت نہیں ہے، مگر مختصر انداز میں یہ کہہ رہا ہوں، اعمال اللہ کی طرف سے جو مقرر کیے گئے ہیں وہ ہے۔ احوال کیا ہے؟ جو اپنے مصیبتیں، آفتیں، بلائیں جو بھی ہیں یہ احوال ہے۔ اگر ہمارے کو مصیبتیں آئیں ہم اعمال کا جائزہ نہیں لیتے، ہم احوال کو دیکھتے ہیں اپنے خراب ہے تو ہم عمل کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں اس وجہ سے یہ چیزیں ہم پہ ہو رہی ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوش دینا شروع کرتے ہیں، بھئی انہیں ایسا کرا، بھئی انہیں ایسا کرنے کی وجہ سے میرے کو ایسا ہوا۔ نہیں، آپ اگر معمولی کانٹا بھی چھپا اللہ سے عرض کرو، معمولی مرض ہوا ہے اللہ سے عرض کرو، معمولی پریشانی آئی ہے اللہ سے عرض کرو۔ میرے عزیز دوستو، میں گاؤں کو گیا تھا، اس سے پہلے بھی میں عرض کیا کہ ایک مسجد میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اکیلا بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، لائٹیں بند ہیں اور اپنی دعائیں مانگ رہا ہے۔ دیکھنے والے یہ بولے مولانا اکیلا بیٹھا ہے، مولانا میاں اکیلے بیٹھا ہے مگر ایک کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اکیلا ضرور نظر آ رہا ہے مگر اس کے ساتھ اس کا مالک ہے، اس کا نگہباں اس کے ساتھ ہے، وہ اپنی فریادیں کر رہا ہے اس سے جو اس کے فریادوں کو حل کرنے والا ہے، اپنی مصیبتیں بیان کر رہا ہے اس سے جو اس کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، اپنے پاس بھی کوئی مصیبتیں آئی تو یہاں مت جائیے، اللہ کے گھر میں آئیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے اور اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز کیجیے۔ اور یاد رکھو، دنیا والوں سے ٹرا کے دیکھ لیے، بیکار باتیں کر کے دیکھیے، کبھی مسجد میں آ جاؤ، کبھی جانماز پہ بیٹھ جاؤ اور اللہ سے بات کرنا سیکھ لو۔ اب بولیے مولانا اللہ سے کیا بات کرنا؟ ارے جو بات کرتے کرو میاں تم، مگر سلیقے سے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ مانگنے کا طریقہ بھی اللہ سے مانگنا ہے تو مانگنے کے انداز سے مانگو۔ ایک جگہ گیا تھا، میں نام میں بولوں گا، وہ ایک مزار تھی، ان کے پاس انہوں بول رہے ہیں دیتے نہیں دیتے تم لو۔ اب ان کو بول رہے ہیں درگاہ والوں کو دیتا نہیں دیتا تم۔ میں نے کہا کہ اللہ اکبر، اور وہ الفاظ ایسے استعمال کر رہا تھا بندہ وہ اللہ والوں کے بارے میں، دل بولا کہ گردن پکڑ لوں اس کا، مگر لوگ ارے بخشے ہوئے بہت انہوں اللہ والوں کو ایسا بول دے رہے تو اپنے کو تو ہاتھ اٹھائے تو اپن ایسے سمجھ رہے انہیں ہاتھ اٹھائے تو نہیں چلے آتے۔ یاد رکھو، اللہ والوں کا احترام کرو، اللہ والوں کا ادب کرو، اور یاد رکھو آج کے دور میں رہبر کو صحیح رہبر ملا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اپنے میں کوئی امیر چنو، اپنا کوئی رہبر چنو۔ ہمارے کو حکم کیا ہے معلوم؟ ہم اگر 3 آدمی بیٹھے ہیں تو اس میں سے ایک امیر مقرر کریں، اگر ہم 10 آدمی بیٹھے ہیں اس میں سے ایک امیر مقرر کریں۔ کیوں؟ ایک امیر کی اطاعت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تم نے امیر بنایا گیا ہو اس کی اطاعت۔ ہم لوگ آج کل بغیر اطاعت کے چل رہے ہیں، انہیں یہ سمجھ رہے ہیں میں سب سے بڑا امیر، میں سب سے بڑا دنیا دار، میں سب سے بڑا دولت مند، میں سب سے بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، ہم جس کی اطاعت کرنا ہے اگر ہم اس کی اطاعت کریں گے نا، اللہ بڑے سے بڑے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ اللہ ہمارے لیے جو آزمائش رکھی ہے اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے رب کو راضی کر، اپنے رب کو اپنے منا لو،
اپنے رب سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لو. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جس عمر میں آئے ہیں، جس کام کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے روزے فرض ہوئے تو روزے کے مسائل سے بھی واقف ہو. آپ مالدار ہو گئے تو زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہوجیے، وہ علم حاصل کیجیے. آپ حج کو جا رہے ہیں، حج کا علم حاصل کیجیے. جا کے پوچھئے مولانا میرے احرام کے معنی، آج کل احرام کے معنی سمجھ لیے بازار میں لٹکے ہوئے رہتے ہیں 2 کپڑے. ارے مولانا احرام خریدنے گیا تھا. ارے احرام کس کو بولتے بابا؟ وہی نہیں معلوم ہمارے. احرام بولے تو کپڑے سمجھتے ہوئے نیچے بن لینے کا، اوپر لٹکا لینے کا نہیں. احرام کے معنی یہ ہے کہ وہ باندھنے کے بعد جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے بچنے کا نام احرام میں. آپ احرام میں آ گئے تو آپ کو بال توڑنے کا بھی حکم نہیں ہے، جو مارنے کا بھی حکم نہیں ہے، خوشبو لگانے کا بھی حکم نہیں ہے، اور بال کاٹنے کا حکم نہیں ہے. آپ کو احرام میں آنے کے بعد اس کے پابندیوں کو عمل کرنے کا نام احرام ہے. احرام چادروں کا نام نہیں ہے. احرام کے معنی حرام سے ہے. یہ پہننے کے بعد کچھ چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہے، جیسے میاں بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، میاں بیوی کے اندر ازواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، میاں بیوی کے ساتھ حج وغیرہ سب کر سکتے ہیں، مگر کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کا آپ احرام مان لیے اس کے بعد غلطی ہو آپ سے. ایسے ہی کوئی کیڑے مکوڑے کو بھی نہیں ماننے کا ہے. داڑھی مڈا لے رہے، عطر لگا لے رہے. ارے مولا جی کیا کریں؟ بولے مولانا کیا ہے؟ عطر لگایا، بدبو آ رہی تھی میرے پاس سے. ارے مولا احرام میں بابا آپ احرام میں عطر نہیں لگانا. اب کیا بولوں میں ان کو؟ جا کے شیونگ کرا رہے ایک صاحب تو بیٹھ کیا بولتے مولانا 15 دن ہو گئے تو احرام مان کے شیونگ کرا لے رہا ہوں. حتیٰ کہ خوشبودار صابن بھی استعمال کرنے کو ہمارے علماء نے منع کیا ہے. خوشبو کے صابن سے بھی احتیاط کرنا ہے. تو آج میں یہ بتا رہا تھا، علم حاصل اتنا کرو، اتنا تو کر لو جو کام کر رہے ہیں آپ اس میں آپ کو اللہ کے پاس پکڑنا ہو، اتنا علم حاصل کر لو. خصوصاً حجاج کرام سے میری گزارش ہے کہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ صرف حج کے کلاسز اٹینڈ کرنے سے معلومات حاصل تو ہو جاتے ہیں، حج کے مسائل سے واقف ہونے علماء کے پاس جائیے. چھوٹے چھوٹے مسئلے معلوم ہو جائیں گے. آپ احرام میں رہ کر آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. احرام آپ کو جو دن مقرر کیے ہیں، کون سے دن کہاں جانا ہے، مینا میں کیسے رہنا ہے، عرفات میں کیسا جانا ہے، مزدلفہ میں کیسا، انشاءاللہ آئندہ اس کے سلسلے میں بیان کروں گا. آج مختصر سے انداز میں میں نے علم کے بارے میں کہہ دیا اور اطاعت کے بارے میں کہہ دیا. آپ سے میری امید ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے نا. موجودہ حالات میں اللہ سے اللہ کو راضی کریں گے نہیں کریں گے. یاد رکھو یہ ظالموں کو اگر گرانا ہے تو صرف اللہ کی طرف جانا پڑے گا، اور اللہ سے اگر اپنے رشتوں کو مضبوط کر لیے تو ان کی نیا ڈوب جائے گی انشاءاللہ. اور اگر تم اللہ سے اگر اللہ کو راضی نہیں کر سکے آزمائش ہم پہ بڑھ جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.